السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے کانچ کا دل اور پتھر چہرہ۔ شہر کے سب سے بڑے اسکول کے کمرہ نمبر 10B میں جب بھی شور ہوتا تو اساتذہ کو پہلے سے معلوم ہوتا تھا کہ وجہ کیا ہوگی۔ حارث، کلاس سے باہر نکل جاؤ۔ یہ جملہ حارث کے لیے اتنا ہی عام تھا جتنا صبح کا ناشتہ۔ حارث، جس کا بستہ ہمیشہ کھلا رہتا، شرٹ کے بٹن اکثر ٹوٹتے رہتے اور آنکھوں میں ایک عجیب سی بے پرواہی ہوتی، وہ کلاس کا ولن تھا۔ ہوم ورک نہ کرنا، کلاس میں جملے کسنا اور دوسرے بچوں کی پنسلیں توڑنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ سب اسے آفت کہتے تھے اور حارث نے بھی شاید یہ مان لیا تھا کہ وہ واقعی ایک آفت ہے۔ سردیوں کی ایک صبح کلاس میں ایک نئی استانی داخل ہوئیں جن کا نام مس زویا تھا۔ سب بچوں نے ان کا استقبال کیا، لیکن حارث ہمیشہ کی طرح آخری بینچ پر بیٹھا اپنی میز پر پین سے لکیریں کھینچ رہا تھا۔ کچھ دن گزرے، مس زویا نے غور کیا کہ جب بھی وہ حارث کو ڈانٹتی وہ اور زیادہ شرارتیں کرتا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ حارث کے اس رویے کے پیچھے کوئی کہانی ہے۔ ایک دن انہوں نے حارث کی پرانی فائلیں دیکھیں۔ پچھلے 5 سالوں میں اسے صرف سزائیں ملی تھیں، کبھی کسی نے اسے شاباش نہیں دی تھی۔ اگلے دن کلاس شروع ہونے سے پہلے مس زویا نے اعلان کیا، بچوں، کل سے ہماری کلاس کی اسمبلی اور کلاس کے تمام اعلانات کی ذمہ داری حارث سنبھالے گا۔ پوری کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ لائق ترین طالب علم علی نے ہاتھ اٹھا کر کہا، میڈم، یہ تو خود نظم و ضبط توڑتا ہے، یہ ہمیں کیا سکھائے گا؟ مس زویا مسکرائیں اور حارث کی طرف دیکھ کر بولیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ حارث کے پاس وہ آواز ہے جو سب کو خاموش کرا سکتی ہے۔ کیا تم یہ کرو گے حارث؟ حارث، جو ہمیشہ جواب میں کچھ ہوں ہاں کر دیا کرتا تھا، اس بار خاموش رہا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی، جیسے کسی نے اندھیرے کمرے میں اچانک لائٹ جلا دی ہو۔ پہلا ہفتہ ایک تباہی تھا۔ حارث نے مائک پر بولتے ہوئے غلطیاں کیں، کبھی وہ وقت پر نہ پہنچتا اور ایک بار تو وہ اسمبلی کے دوران ہی کسی لڑکے سے الجھ پڑا۔ اسکول کے پرنسپل نے مس زویا سے کہا، آپ کا تجربہ ناکام رہا، حارث کبھی نہیں بدلے گا۔ لیکن مس زویا نے ہار نہیں مانی۔ جب حارث اسمبلی کے بعد شرمندہ ہو کر سر جھکائے کھڑا تھا تو انہوں نے اسے ڈانٹنے کے بجائے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولیں، حارث، بڑی کرسی پر بیٹھنے والوں سے اکثر غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن وہی لیڈر بنتا ہے جو اپنی غلطی کو سدھارے اور اگلی بار بہتر کرے۔ مجھے یقین ہے کہ تم کل بہتر کرو گے۔ حارث نے پہلی بار محسوس کیا کہ کوئی اس پر اعتبار کر رہا ہے۔ وہ بچہ جسے ہمیشہ تم سے نہیں ہوگا کہا گیا تھا، اب اسے کوئی کہہ رہا تھا، تم کر سکتے ہو۔ آہستہ آہستہ تبدیلی آنے لگی۔ حارث اب صبح اسکول کے گیٹ کھلنے سے پہلے وہاں موجود ہوتا۔ وہ ڈائری میں اعلانات لکھتا، اپنی زبان درست کرتا اور سب سے بڑی بات، اس نے دوسروں کو تنگ کرنا چھوڑ دیا۔ اب اسے کسی کا دل توڑ کر نہیں بلکہ مائک پر اپنی آواز کی گونج سن کر سکون ملتا تھا۔ اس کے کپڑے اب صاف ہوتے تھے اور اس کی آنکھوں میں وہ پرانی بے پرواہی ایک عجیب سی چمک میں بدل گئی تھی۔ وہ اب کلاس کا ولن نہیں بلکہ کلاس کا اچھا لیڈر بن چکا تھا۔ سال ختم ہونے کو تھا۔ خبر ملی کہ مس زویا کا تبادلہ دوسرے شہر ہو گیا ہے۔ پوری کلاس اداس تھی۔ سب نے ان کے لیے کارڈز اور پھول خریدے۔ حارث سب سے پیچھے کھڑا خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسکول میں آخری دن مس زویا اپنا سامان سمیٹ کر کلاس سے باہر نکل رہی تھیں کہ حارث دوڑتا ہوا آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک عام سا کاغذ تھا جو تہوں میں مڑا ہوا تھا۔ اس نے بنا کچھ بولے وہ کاغذ مس زویا کو دیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ جب مس زویا نے وہ کاغذ کھولا تو اس پر لکھی تحریر سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حارث نے لکھا تھا، میڈم، میں ایک خراب مشین تھا جسے سب کچرے میں پھینکنا چاہتے تھے۔ آپ پہلی انسان تھی جنہوں نے مجھے ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے مجھے کام نہیں دیا تھا، آپ نے مجھے عزت اور یقین دیا تھا۔
मैं अब दोबारा कभी वो पुराना हारिस नहीं बनूंगा। शुक्रिया मुझ पे यकीन करने के लिए। उस दिन के बाद से सब ने सीख लिया था कि कोई बच्चा पैदाइशी बुरा नहीं होता। कुछ बच्चे सिर्फ इसलिए तंग करते या शोर मचाते हैं क्योंकि कोई उनकी खामोशी नहीं सुन पाता। जब आप किसी को जिम्मेदारी और भरोसा देते हैं तो वो दुनिया को दिखा देता है कि एक विलन के अंदर भी एक हीरो छुपा होता है। हारिस अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक मिसाल था कि मोहब्बत और एतबार पत्थर को भी मोम कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी से हमने क्या सीखा? आज की कहानी से हमने ये सीखा कि किसी को उसके रवैये से जज नहीं करना चाहिए। अक्सर हमारी क्लास में या आसपास कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत गुस्सा करते हैं या किसी से बात नहीं करते। हम फ़ौरन कह देते हैं कि ये तो है ही बुरा, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि शायद वो बच्चा किसी परेशानी में है या उसे कभी किसी ने प्यार से नहीं समझाया। किसी को बुरा कहने से पहले उसके हालात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। एतबार में बहुत ताकत होती है। जब मिस जोया ने हारिस पर भरोसा किया तो वो बदल गया। बिल्कुल इसी तरह अगर हम अपने बहन भाइयों या दोस्तों पर भरोसा करें और उन्हें कोई अच्छी जिम्मेदारी दें तो उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं। किसी पर किया गया थोड़ा सा भरोसा उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। गलती सुधारने का मौका सबको मिलना चाहिए। इंसान से गलती हो सकती है, जैसे हारिस से शुरू में असेंबली के दौरान हुई, लेकिन हार मान लेना हल नहीं है। अगर आपसे स्कूल में या घर में कोई गलती हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको एक और कोशिश करनी चाहिए ताकि अगली बार आप इसे बेहतर तरीके से कर सकें। मिस जोया ने हारिस को डांट कर या स्कूल से निकाल कर नहीं बदला, बल्कि नरमी से बदला था। हमारी ज़िंदगी में भी अगर हम किसी से लड़ने के बजाय उसे प्यार से समझाएं तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। सख्त अल्फाज दिल तोड़ देते हैं, जबकि नरम अल्फाज दिल जोड़ देते हैं। एहसान मानना और शुक्रिया अदा करना चाहिए। हारिस ने आखिर में मिस जोया को शुक्रिया का ख़त लिखा। ये बहुत बड़ी बात है। जब भी कोई आपके साथ अच्छा करे, चाहे वो आपके वालिदैन हों, असातिज़ा हों या कोई दोस्त, तो उनका शुक्रिया ज़रूर अदा करें। थैंक यू कहने से दूसरे इंसान को खुशी होती है और उसे महसूस होता है कि उसकी मेहनत रायगा नहीं गई। तो प्यारे बच्चों, याद रखें कि हर इंसान के अंदर अच्छाई छुपी होती है। बस उसे ढूंढने के लिए एक हमदर्द दिल और थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत होती है। कोशिश करें कि आप दूसरों के लिए मिस जोया बनें, जो लोगों में खामियां नहीं बल्कि खूबियां तलाश करती थी। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।